پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ چلے آئیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 15واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ پس جب پولس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں۔ پس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے فینیکے اور سامریا سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو کچھ خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کروانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں، اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا۔ پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے اور نہ ہم، خدا کو کیوں آزماتے ہو۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیز بہن بھائیوں، جو حصہ
تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، خدا کو غیر اقوام یعنی خاص طور پر کلینیس اور اس کا گھرانہ کے دلوں کے جاننے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ان میں حقیقی بچانے والا ایمان دیکھا، مثلا کہ انہوں نے سچے دل سے مسیح خداوند کو اپنے گناہوں کا معاف کرنے والا اور اپنی زندگیوں کا قائد قبول کیا تھا۔ عزیز بہن بھائیوں، خدا نے خود ان کے ایمان کے خالص ہونے کی گواہی دی۔ نمبر 1، روح القدس کے اندرونی کام کے ذریعے سے ان کے دلوں کو روحانی طور پر پاک کرنے سے۔ آیت نمبر 9، اور ان کے ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ دیکھا۔ اور نمبر 2، اس کے فوراً بعد انہیں روح القدس سے بپتسمہ دینے سے، جس میں زبانوں میں بولنے کا نشان بھی شامل تھا، مثلا ایمان سے ان کی روحانی نجات کے بعد۔ رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب، اس کی 44ویں آیت سے 46ویں آیت تک دیکھیں۔ 10ویں باب کی 44ویں آیت سے 46ویں آیات تک۔ پطرس نے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایمان دار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولنے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا۔ پھر جب ہم 11ویں باب کی 15ویں آیت سے 18ویں آیات تک دیکھتے تو یہاں پہ عزیز بھائی بہن بھائیو یوں لکھا ہے، اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹنے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ یہ وہی خداوند ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ آج صبح میں اور آپ اس بات پر غور کریں، میرا اور آپ کا خدا جو دلوں کی جانتا ہے، وہ آج میرے اور آپ کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ میرا فیوچر کیا ہے، میں کن کن حالات میں سے گزرا، گاڈ نوز ایوری تھنگس۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر آج صبح غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں، حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ ہمیں ہر حالات میں خدا کے ساتھ ٹھیک رہنے کی ضرورت ہے، اسی ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ جب میں اور آپ ایمان میں
متفق رہتے ہیں، ایمان میں قائم رہتے ہیں، یقین جانو میرے اور آپ کے حالات خداوند کے نام کے وسیلے سے بدل جاتے ہیں۔ اور آج سے خداوند مجھے اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے، سوچوں کو تبدیل کرے، تاکہ میں اور آپ خدا کے جلال، خدا کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ مت بھولیے گا خدا دلوں کی جانتا ہے، مت بھولیے گا، دوسروں کو بھی بتائیے گا خدا دلوں کی جانتا ہے۔ خدا میرے بارے میں جانتا ہے، خدا آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سو ہم ایمان میں قائم رہیں اور اس کے جلال میں بڑھتے جائیں۔ خدا ہمیں برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بار بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیری پاک حضوری میں جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائے تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جائے۔ تیرا رحم، تیرا فضل تیرے پیارے بیٹوں بیٹیوں پر ٹھہر جائے۔ اس وقت جتنے بڑے ایمان، بڑے اعتقاد، بڑے بھروسے کے ساتھ تیرے سامنے جھکے ہیں، ان سب پر رحم کر، ان سب کو بڑی برکت دے، تو ان پر رحم کر، انہیں برکت دے۔ ان کی مشکلات، ان کی پریشانی تیرے نام کے وسیلے سے جاتی تھی۔ تیرا فضل ان پر ٹھہر جائے، تیری قدرت ان پر ٹھہر جائے۔ تیرا شکر خدا، ہم اس دن کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اور ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، آپ سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ۔ آخر میں عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے عزیز بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس چینل کو آپ مختلف گروپوں کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے آپ ضرور بتائیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے خدا کے کلام کو وسعت ملے، تاکہ ہمارے بہن بھائی کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اس کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔